ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه الحادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت وعظمت. الصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن النبي الأمي المكي المدني القرشي البدهي الأبتهي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال امام الصادق علیہ السلام من زار قبر الحسین عارفا بحقه فوجبت له الجنہ. صلوات محمد وآل محمد. حضرات، سامعین کرام، کیونکہ یہ مجلس جلوس کی ہے اور کچھ تاخیر بھی ہو چکی ہے، لہذا چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی. اور میں نے گفتگو کا آغاز امام الصادق کی ایک حدیث سے کیا ہے، جس میں امام صادق علیہ السلام زیارت کے متعلق اور زیارت کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں. چونکہ زیارت کا سلسلہ چل رہا ہے، عشر اولیٰ میں جو قافلے گئے ہوئے تھے وہ واپس آ گئے ہیں، اور 40 کے سلسلے میں قافلے جانا شروع ہو گئے ہیں. کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ جائیں گے. زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کا بے حد اجر و ثواب ہے، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب زائر قبر حسین کی زیارت کے قصد سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ہر قدم پر ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایسا حج و عمرہ جو مبرور ہیں، یعنی کہ مقبول ہیں، پروردگار عالم نے جسے قبول فرمایا ہے. انسان حج کی اہمیت اپنی جگہ ہے. حج اگر انسان مستطیع ہے تو واجب ہے، وہ ساقط نہیں ہو سکتا، واجب رہے گا ہی جو انسان مستطیع ہے. لیکن زیارت کے متعلق دیکھیے کہ امام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے زیارت کے قصد سے نکلتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ہر قدم پہ حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایسا حج اور عمرہ جو مقبول ہے، جسے پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے. حج کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، اتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، احرام باندھتا ہے. اس کے بعد احرام کے بعد یہ حکم ہے کہ انسان سائے میں نہیں بیٹھے گا، سائے میں نہیں رہے گا، بلکہ جب تک حج مکمل نہیں ہو جاتا اپنے قیام گاہ پہ، مسافر خانے میں، ہوٹل میں واپس نہیں آئے گا. جب حج مکمل ہو جائے گا، احرام کھل جائیں گے، تب واپس آئے گا. اس کے لیے پروردگار عالم نے ضمانت نہیں لی کہ میں نے تمہارا حج قبول کر لیا ہے نا. لیکن زیارت کے لیے آیا ہے کہ اگر زائر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے زیارت کے قصد سے نکلتا ہے تو پروردگار عالم ہر قدم پہ اسے حج و عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. اب بتائیے کہ ایک زائر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہاں تک پہنچتے کتنے ہزار لاکھ قدم وہ چلتا ہے. حالانکہ یہاں سے
بذریعے ٹرین جاتا ہے، بس سے جاتا ہے، پلین سے جاتا ہے، اس کے بعد سواریوں کا اس جو سواری کے بغیر جتنے قدم چلتا ہے، یہاں سے جاتا ہے روضہ حضرت قاسم یا جہاں سے بھی انسان نکلتا ہے، جو اس کی منزل ہے جہاں سے وہ سواری پہ بیٹھے گا، تو وہیں اس کا کئی سو یا ہزار قدم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سواری سے اترتا ہے، پھر ایئرپورٹ تک جاتا ہے، پلین تک جاتا ہے، تو اس کا جتنا بھی قدم پڑتا ہے پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے میں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو زائر امام حسین علیہ السلام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص زیارت کے لیے جائے تو اسے کچھ دور تک پہنچانے کے لیے جاؤ، اور جب وہ واپس آئے تمہارے امکان میں ہے تو اس کو آپ استقبال کرنے کے لیے جاؤ، اس کو ریسیو کرنے کے لیے جاؤ، اور کچھ قدم اس کے ساتھ چلو، اگر ممکن ہے تو اس کے گھر تک آؤ یا کچھ قدم اس کے ساتھ چل کے اس کی منزل تک اس کا ساتھ دو۔ تو یہ زائر امام حسین علیہ السلام کا ثواب۔ لیکن حدیث میں ہے کہ من زارا قبر الحسین عارفاً بحقی فوجبت لہ الجنت، جس نے قبر حسین کی زیارت کی امام حسین کی حق کی معرفت کے ساتھ، اس پر جنت واجب ہے۔ معرفت حق امام حسین علیہ السلام واجب ہے۔ اگر حق کی معرفت حاصل نہیں ہے تو انسان لاکھ زیارت کرے اس کو ثواب نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا۔ حق کی معرفت یہ ہے کہ اپنے مزاج میں کربلا کو اتار لے کہ ہم اس شخصیت کی زیارت کے لیے گئے تھے، اس ہستی کی زیارت کے لیے گئے تھے جس نے مدینے سے چلتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے جد اور اپنے بابا کی سیرت کو نافذ کرنے کے لیے، سیرت کو زندہ کرنے کے لیے مدینے سے خروج کر رہا ہوں، مدینے سے قیام کر رہا ہوں۔ اگر انسان زیارت کے لیے جائے اور اپنے مزاج میں کربلا کو نہ ڈھال سکے، اپنے مزاج میں کربلا کو نہ اتار سکے تو زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہاں پہ جانے کے بعد انسان نے اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کی تو پھر زیارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کا، سرکار سید الشہداء کا ہدف تھا، اس ہدف کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان زیارت کرے، کیونکہ امام کا ہدف اور مقصد صرف یہ تھا کہ نانا کا دین بچ جائے۔ اب دین محمدی کے اندر جتنی بھی چیزیں آتی، اس کے دائرے میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، سب کو فالو کرنا ہے، سب پہ عمل کرنا ہے۔ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، روزہ ادا کرنا ہے، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، والدین کی خدمت کرنا ہے، اولاد کی پرورش کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اس دائرے میں آتی ہیں۔ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہے، والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اولاد کے حقوق کو ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، یتیموں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، بیواؤں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں دائرے دین اسلام میں آتی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے تحت قربانی پیش کی تھی، اس مقصد کو، اس ہدف کو حاصل کیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، تب یہ زیارت کا حق ادا ہو پائے گا، ورنہ حق امام حسین علیہ السلام زیارت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے معرفت کے ساتھ حق نہیں ادا کیا ہے، معرفت کے ساتھ زیارت نہیں کی ہے۔ اگر معرفت کے ساتھ زیارت کی جائے گی، امام فرماتے ہیں کہ جب انسان زیارت کر کے پلٹتا ہے، حج کے لیے بھی وہی حدیث ہے، زیارت کے لیے بھی وہی حدیث ہے کہ جب انسان زیارت کے لیے پلٹتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے شکم سے باہر آیا ہو۔ اپنی ماں کے شکم سے بچہ کیسے باہر آتا ہے؟ بالکل معصوم ہوتا ہے۔ معصوم تو چودہ ہے، معصوم کا مطلب ناسمجھ ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا ہے، نہ گناہ کبیرہ، نہ گناہ صغیرہ، نہ کوئی مکروہ کا ارتکاب کیا ہے۔ بچہ کچھ جانتا ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے انسان پلٹتا ہے تو وہی حالت اس کی ہوتی ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اب انسان کو چاہیے جب تک گناہ نہیں ہوتا، معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے لیے اس کی مغفرت کے لیے فرشتوں کو خلق فرماتا ہے جو اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ کوئی گناہ نہیں کرتا اس کے جسم سے خوشبو اڑتی رہتی ہے، اور وہ کوئی عام انسان جو غیر ظاہر ہے وہ خوشبو اس کے جسم سے نہیں۔ آپ مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ جب آپ کسی ظاہر کو پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، ابھی زیارت نہیں کیا ہے، پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، جگہ جگہ لوگ ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، جب ان کے گلے ملتے ہیں آپ تو اس کے جسم سے ایک خاص خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے ظاہر کے۔ یہ پروردگار عالم کا کرم ہے، اس ظاہر کے جسم سے خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے جو عام انسانوں کے، دوسرے انسانوں کے جسم سے نہیں نکلتی ہے۔ جب انسان زیارت کرتا ہے، مکمل کرتا ہے زیارت، وہاں سے پلٹتا ہے، اس کے بعد تک اس کے جسم سے وہ خوشبو اٹھتی رہتی ہے۔ اس وقت تک وہ خوشبو اس کے ساتھ رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یہ اس صورت میں جب امام کے حق کی معرفت کے ساتھ
زیارت کی جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو بھی زیارت کرنے کے لیے جائے امام کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرنے کے لیے جائے کہ امام نے کس مقصد کے تحت قربانی پیش کی، امام کا مقصد کیا تھا، امام کا ہدف تھا کیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کو عرض کیا ہے، جب قافلہ قید خانے شام سے رہا ہو کے مدینے پہنچا، لوگ امام سجاد کے پاس تعزیت دینے کے لیے آئے، پرسہ دینے کے لیے آئے، لوگوں کو سلسلہ جاری رہا، آتے رہے جاتے رہے لوگ۔ 2-4 سال گزر جانے کے بعد ایک شخص مولا کی خدمت میں آتا ہے اور پوچھتا ہے، مولا یہ بتائیے کہ جس مقصد کے تحت آپ کے بابا نے مدینے سے قیام فرمایا تھا، مدینے سے سفر فرمایا تھا، شہادت پیش کی تھی، کیا وہ مقصد آپ کے بابا کو حاصل ہو گیا؟ تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا، امام نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ امام نے اشارہ کیا، کہا کہ وہ دیکھ سامنے کیا چیز ہے۔ اس شخص نے کہا کہ وہ مسجد النبی ہے، آپ کے نانا کی مسجد ہے۔ کہا وہاں پہ کیوں لوگ جاتے ہیں؟ کہا نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہا تو بھی جا 2 رکعت نماز ادا کر۔ وہ شخص جاتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اب خوشی خوشی پلٹتا ہے کہ فرزند رسول میری باتوں کا جواب دیں گے۔ ایک تفصیل کے ساتھ پورا واقعہ بیان کریں گے، مدینہ سے نکلتے وقت اور مکے میں قیام کے دوران، مدینے میں کربلا میں ورود کے بعد کوفہ و شام کے حالات بیان کریں گے، بہت تفصیلی واقعات بیان کریں گے۔ اس کے بعد اپنے بابا کے مقصد کو واضح کریں گے، میرے بابا نے جو مقصد حاصل کیا ہے۔ امام وہ خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول میں نے نماز ادا کر لیا ہے، آپ جواب دیجئے۔ امام نے کہا جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں باقی رہ جاتی۔ کہا فرزند رسول آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ کہا تم نے 2 رکعت نماز ادا کی، یہی اس کا جواب ہے۔ میرے بابا نماز کی بقا کے لیے نکلے تھے اور وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے، لہذا میرا بابا کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جب تک انسان نماز پڑھتا رہے گا امام کی کامیابی کا اعلان ہوتا رہے گا، جب تک اذان میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا رہے گا، رسول کی رسالت کا اعلان ہوتا رہے گا، علی کی ولایت کا اعلان ہوتا رہے گا، اس وقت تک مولا حسین کی فتح و کامرانی کا اعلان ہوتا رہے گا۔ یہ اعلان کبریائی نہیں ہے، اعلان رسالت نہیں ہے، اعلان رسالت نہیں اذان میں، اعلان ولایت نہیں ہے، بلکہ حسین کی فتح کا اعلان ہے کہ حسین جس مقصد کے لیے گئے تھے اس مقصد کو حاصل کر لیا، حسین نے اس مقصد کو حاصل کر لیا۔ اور امام سجاد نے جواب دے دیا کہ میرے بابا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ زائر جب زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے، عام انسانوں سے بہت ہی کئی گنا بلند ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں پیش کر چکا ہوں اس مسجد میں، ہو سکتا ہے ماسٹر صاحب نے سنا ہو کہ نجف اشرف میں پہلے زمانے میں جو قافلے آتے تھے ہندوستان سے، ہر جگہ سے جاتے تھے تو پیدل جاتے تھے، یا اپنی سواریوں سے، بیل گاڑی سے، گھوڑے سے، خچر سے لوگ جایا کرتے تھے، اور عراق میں اطراف سے بھی لوگ پیدل زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک قافلہ 2 لوگوں پہ مشتمل تھا، عراق کے کسی شہر سے یا کسی گاؤں سے آیا تھا، اور اس کی مسافت تقریباً 100 میل تھی۔ 100 میل کا سفر 2 لوگوں نے پیدل طے کیا تھا نجف تک آتے آتے۔ اتنے غریب تھے، اتنے مفلس و نادار تھے کہ وہ سفر کا کرایہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے پیدل سفر کیا۔ نجف تک پہنچتے پہنچتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اب ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، گھر سے ہی خالی ہاتھ چلے تھے، لیکن جوش محبت میں، امام کے دیدار میں، امام کی زیارت کے اشتیاق میں وہ لوگ پیدل آئے۔ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، نہ مسافر خانے کا خرچہ تھا، نہ سواری کا خرچہ تھا، نہ کھانے کا خرچہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ وہاں سے چلے وہ لوگ گھر سے، اور نجف تک پہنچتے پہنچتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اب وہ پریشان ہے کہ ہم کس مسافر خانے میں قیام کریں۔ اگر مسافر خانے میں قیام کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی، درہم کی ضرورت پڑے گی، دیران کی ضرورت پڑے گی، اور کھانے کے لیے اگر ہم کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا انہوں نے ایک طالب علم سے رابطہ قائم کیا جو وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور وہیں کے دارالاقامے میں رہتا تھا، مدرسے سے اسے کھانا ملتا تھا، اور ایک کمرہ دیا گیا تھا جس میں 3 طالب علم رہا کرتے تھے، اور 3 طالب علموں کے رہنے کی بمشکل سے اس میں جگہ تھی، اس کے کمرے میں، اس کے حجرے میں۔ اس نے لڑکے سے، طالب علم سے رابطہ قائم کیا، اس نے اپنی داستان بیان کیا کہ میں یہاں سے فلاں مقام سے زیارت کے لیے آیا ہوں، پیدل آیا ہوں، میرے پاس اتنا خرچہ نہیں کہ مسافر خانے میں ٹھہر سکوں۔ اب اگر تمہارے حجرے میں، تمہارے کمرے میں جگہ ہے تو مجھے 1 رات قیام کی اجازت دے دو تاکہ میں رات بھر قیام کروں، صبح سویرے فجر کے وقت، اذان کے وقت میں یہاں سے نکل جاؤں گا، حرم مولائے کائنات میں جاؤں گا، اس کے بعد زیارت کروں گا، اس کے بعد زیارت کر کے پھر میں کربلا کے لیے پیدل روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ نجف کا واقعہ ہے۔ اس نے
کہا کہ ٹھیک ہے. اس نے اس کی حالت دیکھی, زائرین کی, 2 زائر تھے, حالت دیکھی اس نے, ان کے پاؤں میں ورم آ گئے ہیں, چھالے پڑ گئے ہیں, ان کے چہرے پہ خاک اٹی ہوئی ہے, بہت پریشان حال رہے ہیں, مفلوق الحال نظر آ رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ میرے حجرے میں, میرے کمرے میں آپ قیام فرمائے, اور جو مجھے کھانا ملتا ہے, چونکہ کھانا جو ملتا ہے وہ ایک طالب علم کو ایک آدمی کی خوراک ملتا ہے, کہا کہ ہم تینوں مل کے اسی میں سے کھانا کھائیں گے. غرض کی اس طالب علم نے اپنا کھانا لیا, باورچی خانے سے مطبخ سے لے کے آیا, دسترخوان بچھایا, اور تینوں لوگ بیٹھ گئے. ایک آدمی کا ایک خوراک کھانا ہے, تینوں لوگ بیٹھ گئے, بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ تینوں لوگ شکم سیر ہو کے کھانا کھا لیے, مطمئن ہو گئے, پیٹ بھر گیا تینوں. ایک آدمی خوراک تھی, لیکن خلوص دیکھیے, بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا, اور تینوں لوگ نے شکم سیر ہو کے کھانا کھا لیا. اس کے بعد طالب علم نے زائرین سے کہا کہ آپ لوگ میرے حجرے میں, میرے کمرے میں قیام فرمائے, آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں, میں جب تک بیٹھ کے ایک کنارے مطالعہ کرتا ہوں, جب مطالعہ کرتے کرتے تھک جاؤں گا, میرا یہی دستور ہے, جب تھک جاتا ہوں ذہنی طور پہ, طالب علم اس طرح سے تھکتا نہیں ہے, کیونکہ کہیں ان کو محنت کا کام ہی نہیں کرنا پڑتا ہے, وہ ذہنی طور پہ تھک جاتا ہے مطالعہ کرتے کرتے. طالب علم بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہے, طالب علم مطالعہ کرتے کرتے وہ تھک گیا, تو اس کو بھی نیند آ گئی. زائرین پہلے سے سو چکے تھے. سوتے سوتے ایک مرتبہ اس کے سینے پہ کچھ بھاری سا بوجھ محسوس ہوا, سانس لینے میں دقت محسوس ہوئی طالب علم کی. اس نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک زائر کا پیر اس کے سینے پہ ہے, بالکل چہرے کے قریب. اب ایک جوان انسان کا پیر طالب علم 10, 12, 15 سال کا اس کے سینے پہ آ جائے گا تو تھوڑا تکلیف ہوگی. اس نے کہا کہ زائر کا پیر میرے سینے پہ آ گیا ہے, اسے ہٹا دوں اور کروٹ لے کے سو جاؤ. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ زائر امام حسین ہے, اور یہ پیدل سفر کر کے آیا ہے, یہ بہت زیادہ تھک گیا, اگر میں اس کا پیر ہٹاتا ہوں تو اس کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا اور اسے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے گی, لہذا اس کا پیر اپنے سینے پہ برداشت کر لیتا ہوں. ایک رات کی بات ہے, آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے, چند گھنٹے کا معاملہ ہے. جب صبح کی اذان ہوگی یہ بیدار ہوگا, چلا جائے گا. غرض کی وہ بیدار, وہ برداشت کیے رہا. جب صبح کی اذان ہوئی وہ زائر بیدار ہوئے, دونوں اس کو شکریہ ادا کرتے ہوئے خدا حافظ کہہ کے چلے گئے. اب دوسرے دن طالب علم ناشتہ واشتہ کر کے جب فارغ ہوا تو کلاس میں پہنچا درس لینے کے لیے, اور جو استاد اسے درس دیتے تھے وہ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. ہر طالب علم آیا, ایک کے بعد دوسرا طالب علم آتا رہا, لیکن استاد کسی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے, بلکہ جب وہ طالب علم آیا تو اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے, اور اسے لا کے اپنے مسند پہ جگہ دی, اپنے پہلو میں بٹھایا, اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا عمل انجام دیا ہے کہ مجھے تمہاری تعظیم کے لیے کھڑا ہونے پہ مجبور ہونا پڑا. کہا کہ میں نے کوئی عمل ایسا انجام نہیں دیا استاد محترم. کہا نہیں, کوئی نہ کوئی عمل ایسا انجام دیا ہے تم نے. کہا کوئی عمل انجام نہیں دیا. کہا تم سوچ لو. کہا کہ جیسے میں روزانہ یہاں سے درس میں جاتا ہوں, ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں, تھوڑا آرام کرتا ہوں, پھر درس میں آتا ہوں, وہی معمول تھا. رات کا کھانا کھاتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں, سو جاتا ہوں. کہا نہیں, کوئی نہ کوئی عمل ضرور انجام دیا ہے. جب اس نے اپنے حافظے پر زور ڈالا تو کہا ہاں استاد محترم, ایک واقعہ رات میں پیش آیا تھا, اور اس نے وہ یہی واقعہ سنایا. تو کہا کہ آج رات میں جب میں نے سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے, اور تجھے محشور کیا جا رہا ہے انبیاء کے ساتھ, اور تمہاری پیشانی سے آسمان تک ایک نور بلند ہے. اس کا مطلب ہے کہ زائر حسین کی تم نے جو خدمت کی تھی, فاطمہ زہرا کے باقی بارگاہ میں اسے قبولیت کی شرف کا شرف حاصل ہوا ہے. پروردگار عالم نے تمہاری اس خدمت کو قبول فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ اگر ایک طالب علم ایک رات کے لیے ایک زائر کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ پروردگار عالم انبیاء کے ساتھ اسے مشہور کرتا ہے, پھر اگر کوئی مومن کسی زائر کو پیدل وہاں تک اسے پہنچانے کے لیے جائے, یا اس کو ریسیو کرنے کے لیے جائے, یا اس کی مدد کرے, تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. یہ ہے زائر حسین کا مرتبہ. عزیزان محترم, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. امام کا آج 20واں ہے. وہ امام جس نے مدینے سے قیام اس لیے فرمایا تھا تاکہ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی جائے, اور امام یہ کہتے ہوئے مدینے سے نکلے تھے, ان کا نادین و محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سویو فخذینی. اگر دین محمد کی بقا اسی میں ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو اے تلوارو آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. امام یہ کہتے ہوئے مدینے سے نکلے. امام 2 محرم کو وارد کربلا ہو جاتے ہیں.
حسینی خیام دریا کے کنارے سے ہٹا دیے جاتے ہیں. اب خیمہ حسینی میں پانی نہیں ہے. بچے الاتش الاتش کی صدا بلند کرتے ہیں. حسین ساری قربانیاں پیش کر چکے. جب علی اصغر کی قربانی بھی امام پیش کر چکے تو پھر ایک مرتبہ پھر آواز استغاثہ بلند کیا. حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. اب میں پھر اسی موضوع کی طرف آ رہا ہوں. امام نے کئی مرتبہ آواز استغاثہ بلند کیا. علی اصغر کو سپرد العہد کرنے کے بعد بھی امام نے آواز استغاثہ بلند کیا، جبکہ امام کو معلوم تھا کہ اب کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے. جو ایک ششماہا تھا اس کی بھی لہد بنا چکے ہیں. تو ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں جب امام کو معلوم تھا کہ اب کوئی نصرت کرنے والا نہیں آنے والا ہے، یہاں تک کہ اس فوج سے یزیدی فوج سے حر بھی آ چکا، اس نے بھی شہادت پیش کر دی، اپنے اعزا و انصار کی شہادت بھی امام پیش کر چکے، یہاں تک کہ ششماہے کی بھی قربانی پیش کر چکے. پھر امام آواز استغاثہ کیوں بلند کر رہے ہیں؟ امام آواز استغاثہ اس زمانے اور اس وقت کے لیے بلند نہیں کر رہے تھے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے امام کا آواز استغاثہ بلند تھا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے مقصد میں میرا ساتھ دے. ہمارے لیے اماموں نے آواز استغاثہ بلند کیا تھا. ڈاکٹر شریعتی کا یہ جملہ ہے کہ امام نے آخری آواز استغاثہ بلند کیا تو اپنے چاہنے والوں کے لیے بلند کیا تھا. کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو میری آواز استغاثہ پہ لبیک کہیں گے اور کہہ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے اپنی ماؤں کے رحم میں آواز استغاثہ امام پہ لبیک کہی، وہ آج امام کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، امام کے مقصد کی تعمیل کر رہے ہیں. اور جس نے لبیک نہیں کیا وہ امام کے مقصد سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور دور ہوتا چلا جائے گا. امام کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کو باقی رکھا جائے، نماز کو باقی رکھا جائے، حلال محمدی کو حلال رکھا جائے، حرام محمدی حرام رہنے پائے، قیامت تک نہ حلال محمدی حرام ہونے پائے نہ حرام محمدی حلال ہونے پائے. امام کا مقصد یہی تھا. اب جو امام کا چاہنے والا ہوگا، امام کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہی ہوگی، اپنی ماں کے رحم میں، اپنے باپ کے صلب میں، وہ امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے امام کے ہدف کو پورا کرے گا، امام کے مقصد کو پورا کرے گا. عزادارو، امام نے قربانی پیش کر دیا. اب امام کی قربانی پیش ہو گئی، امام قربانی پیش کر کے چلے گئے دنیا سے. اب جناب سید سجاد کے امتحان کی باری آتی ہے. 11ویں محرم آتی ہے اور اشقیاء بے کجاوا اونٹ لے کے آگے بڑھتے ہیں. اے سید سجاد، اپنے اہل حرم سے کہو ان بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. عزاداروں، تمام بیویوں کو سوار کیا گیا، لیکن جناب زینب آخر میں جناب زینب جب سوار کرانے کے لیے ایک مرتبہ سمر آتا ہے، خولی آتا ہے اور عمر ابن سعد آتا ہے، تو جناب زینب تمام بیویوں کو دیکھ رہی ہیں کہ بیویاں کہاں ہیں، سوار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، تمام بیویوں کو سوار کرایا جائے. جناب زینب کو جناب سکینہ نظر نہیں آئی. جناب زینب کو جناب سکینہ نظر نہیں آئی. جس طرح جناب سکینہ کو جناب زینب شام غریبہ میں تلاش کر رہی تھی، اسی طریقے سے 11ویں محرم کو بھی ایک مرتبہ جناب زینب جناب سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی مقتل میں گئی. آواز دے رہی ہیں، اے بیٹی سکینہ کہاں ہو، آواز دو، اے بیٹی سکینہ کہاں ہو، آواز دو. قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے، قافلہ آمادہ ہے. اے بیٹی سکینہ، اگر تم نہیں آؤ گی تو ابھی شمر تازیانہ لے کے آئے گا اور ہماری پشت پہ تازیانہ برسائے گا. عزادارو، جناب سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی جناب زینب اس نشیب میں پہنچی جہاں امام حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا. تو کیا دیکھتی ہے کہ جس طرح جناب سکینہ بابا کی لاش سے لپٹی ہوئی شام غریبہ میں بیان کر رہی تھی، اسی طریقے سے بیان کر رہی. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھتی ہے، اے بیٹی سکینہ چلو، اب ہمیں کربلا میں نہیں رہنا ہے، ہمیں کوفہ و شام کے مراحل طے کرنا ہے. جناب سکینہ نے کہا، اے بوبی اماں، سکینہ اپنے بابا کا لاشا چھوڑ کے کیسے جائے؟ میرے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا ہے. اے بیٹی سکینہ، تم اپنے بابا کے دفن و کفن کا انتظام کیوں کرو گی؟ تو جناب سکینہ نے کہا، اے بوبی اماں، آپ مجھے یہی چھوڑ دیجئے، سکینہ انتظام کر لے گی. اے بیٹی، تم ابھی 4 سال کی ہو، اپنے بابا کے دفن و کفن کا کس طرح سے انتظام کرو گی؟ تو جناب سکینہ نے کہا، اے بوبی اماں، جب آپ چلی جائیں گی تو سکینہ شاہراہ پہ جا کے بیٹھ جائے گی. اگر کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آئے گا تو
تو سکینہ شام غریبہ کا جلا ہوا دامن پھیلا کے ان کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اے قافلے والوں آؤ میرے بابا کو دفن کر دو. یہ کسی عام انسان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ راکب دوش پیغمبر کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. اے بوبی اماں میں اپنے بابا کا لاشا چھوڑ کے اس طرح نہیں جاؤں گی, میں قافلے والوں سے فریاد کروں گی. ہو سکتا ہے قافلے والوں کو ترس آ جائے اور میرے بابا کو سپرد لحد کر دے. الا لعنت اللہ علی قوم علم الذین ظلموا ایام منقلبون. پڑھنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, پڑھنے والے حاضرین کی جملہ حاجات کو پورا فرما, پڑھنے والے جو مومنین اور مومنات مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما, پڑھنے والے جو مومنین اور مومنات ہمارے درمیان سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما, ان کو جواہر معصومین میں جگہ مرحمت فرما, پالنے والے اپنی آخری حجت امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور میں ان کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.